ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اس کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ کو بیٹھنے سے منع کر رہے ہیں، تو جنہوں نے سرے سے نماز ہی چھوڑ دی ان کا انجام کیا ہوگا؟ اور یہاں ہم یہ سوچ کر کے بیٹھے کہ نہیں ہمارا کیا ہوگا، ہمیں بخشوانے کے لیے تو میں اکیلا، بخشوانے کے لیے تو اتنی بڑی بڑی ہستیاں۔ ارے بخشوانے کے لیے بڑی بڑی ہستیاں ضرور ہے، لیکن تیرے دامن میں کیا ہے یہ تو دیکھ۔ بدعمالیاں انسان کو کفر تک لے جاتی ہے، بدعمالیاں انسان کو کفر تک لے جاتی ہے، اور اسلام میں عمل کی اہمیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ کَلَّا سَيَعْلَمُونَ، ضرور جان جاؤ سکرات کے وقت جب انسان پہ سکرات کی کیفیت طاری ہوتی ہے نا، وہ تڑپتا اور پچھتاتا ہے میں نے اپنا وقت ضائع کر دیا۔ اس وقت وہ تمنا کرتا ہے کاش اب مجھے 2 رکعت کا موقع ہی مل جائے، اور اس پر سکرات کے وقت اتنی تکلیف مسلط کی جاتی ہے اس کے اعمال کے اعتبار سے۔ بلکہ حضرت علامہ سید محمد ابن عبد الرسول برزنجی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب دنیا کے پجاریوں کو، دنیا میں ڈوبنے والوں کو سکرات طاری ہوتی ہے تو ان کی زبان پہ کلمہ نہیں آتی۔ فرماتے ہیں کہ ایک بندے کو میں نے مرتے دیکھا تو وہ کہتا تھا لیمو لے لو، لیمو، اتنے کے لیمو اور اتنے کے لیمو۔ تو میں نے پوچھا یہ لیمو کی بات کیوں کرتا ہے؟ تو کہا کہ یہ بازار میں لیمو بیچتا تھا، اس لیے سکرات کے وقت بھی یہ لیمو کی بات کر رہا ہے، اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا۔ پوری زندگی دین سے دور رہ کر لوگ دعا کرتے ہیں اللہ ہماری زبان پہ کلمہ جاری فرما۔ کلمہ صرف دعاؤں سے جاری نہیں ہوتا، کلمہ جاری ہونے کے لیے عمل کی ضرورت ہے، اللہ کے قرب کی ضرورت ہے، دین پہ مر مٹنے کے جذبے کی ضرورت ہے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں موت کے وقت کلمے کی دعا کرنے والوں، ذرا میں اپنے ساتھیوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں آج سے پہلے کلمہ طیبہ کتنے دن پہلے پڑھا تھا؟ کئی دن ہو جاتے مسلمان کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا۔ چلے قرآن پڑھنا نہیں جانتے، قرآن مشکل ہے، لیکن کلمے میں کیا مشکل ہے؟ کلمہ تو بچے کی زبان پر آ سکتا ہے، اس میں کوئی تلفظ کا بھی معاملہ نہیں، کوئی مخارج کا بھی معاملہ نہیں۔ قدرت میں کلمے کو اتنا آسان رکھا کہ جاہل سے جاہل پڑھ لے اور وہ آسانی سے زبان پر آ جاتا ہے۔ اس میں کوئی تکلیف نہیں ہے، پھر بھی میری قوم جو کئی دن تک، بلکہ بعض لوگ کا حال ہے کہ کئی برس تک جن کی زبان پہ کلمہ۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا کہ جب تم دعا کیا کرو تو یہ 2 دعا ضرور کیا کرو۔ حضور جانے دعا، صحابہ کو دعا سکھا رہے کہ جب دعا کرو تو یہ 2 دعا ضرور کیا کرو۔ اللہ سے یہ دعا کرنا کہ اللہ ہمیں کبھی بدبخت مت کرنا، حضور دعا سکھا رہے صحابہ، اے اللہ ہمیں کبھی تو بدبخت مت کرنا اور کبھی ہمیں تو محروم مت کرنا، بدبختی سے بچا اور محرومی سے بچا، یہ دعا کرنا۔ اب اس دعا کی اہمیت کتنی ہے؟ سید العالمین جانے دعا، جس کے لیے اجابت جھکتی ہے وہ جانے دعا سکھا رہا ہے۔ اجابت جس کے لیے، سب کی دعائیں اجابت کو ڈھونڈنے کے لیے اوپر جاتی ہے، اور جس کی دعا کے لیے اجابت نیچے کو جھکتی ہے وہ جانے دعا۔ اس دعا کی اہمیت بتا رہا ہے۔ آپ کہیں گے کسی کے لیے اجابت بھی جھکتی ہے، ہم کہتے ہیں ہمارے امام نے یہی فلسفہ تو دعا کا بیان کیا۔ عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اور جب دلہن بن کے نکلی دعائے محمد تو اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ جس کی دعا کے لیے اجابت جھک جائے وہ دعائے مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ اور آقا فرماتے 2 دعا اپنی
دعاؤں کا حصہ بنا لو. ایک تو یہ کہ اللہ ہمیں کبھی بدبخت مت کرنا اور کبھی محروم مت کرنا. صحابہ نے جب یہ دعا کی اہمیت جان لی تو حضور نے خود فرمایا تم مجھ سے نہیں پوچھتے کہ بدبخت کون ہے, تم مجھ سے نہیں پوچھتے کہ بدبخت کون ہے, اور تم مجھ سے نہیں پوچھتے کہ محروم کون ہے. محروم اور بدبخت کے بارے میں مجھ سے نہیں پوچھنا چاہتے تم لوگ, کیونکہ لوگوں کا خیال تو یہ تھا کہ محروم تو وہ ہے جس کے پاس اچھا مکان نہیں, محروم تو وہ ہے جس کے پاس اچھی دکانیں نہیں, محروم تو وہ ہے جس کے پاس اچھے کھانے نہیں, محروم تو وہ ہے جس کے پاس اچھے لباس نہیں, محروم تو وہ ہے جس کے پاس کئی اولاد نہیں, محروم تو وہ ہے جو دنیا کے عیش و طرف سے جو ہے وہ محروم کر دیا گیا, وہ محروم ہے. لوگوں نے محروم یہ سمجھا تھا, اور بدبخت تو اس کو سمجھا جس کے ہاتھوں میں کبھی ہتھکڑیاں ہیں, کبھی پیروں میں بیڑیاں ہیں. بدبخت تو اس کو سمجھا جو بیماریوں کے اندر مبتلا ہے, بدبخت تو اس کو سمجھا جو دنیا کی راحتوں سے محروم ہے. لیکن میرے آقا نے خود فرمایا کیا مجھ سے پوچھتے نہیں کہ بدبخت کون ہے, محروم کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا اللہ جانے, اس کا رسول بہتر جانے, حضور آپ بھی بتائیں کہ بدبخت کون ہے اور محروم کون ہے. تو میرے آقا فرماتے ہیں جو لوگ نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں وہ بدبخت بھی ہے اور محروم بھی ہے, اللہ کے دین میں ان کا کوئی حصہ ہے ہی نہیں. کسٹمر کی محبت میں اور تجارت کی محبت میں نمازیں اور جماعتیں چھوڑنے والوں, سید العالمین فرما رہے اسلام میں ان کا کوئی حصہ نہیں جو نمازوں کو چھوڑ دیتے. اللہ نے ان کا حصہ اٹھا دیا, ان کا کوئی حصہ اسلام میں نہیں ہے. اتنا سن کر بھی ہم ہوش میں نہیں آئیں گے, ہم بیدار نہیں ہوں گے. اللہ فرماتے ہیں جان جاؤ گے, ضرور جان جاؤ گے. انسان نے دنیا میں جتنے گناہ کیے ہوں گے, گناہ وہ سب سکرات کے وقت اس کو دکھائے جائے گا اور اس کا انجام بھی دکھایا جائے گا. اس وقت وہ رو رہا ہوگا تو اس کو رونا بھی نہیں آئے گا. اس پر اتنی پیاس مسلط کی جائے گی وہ پانی کو تڑپے گا, پانی مانگ بھی نہیں سکے, پانی بھی مانگ نہیں سکے گا. اور اگر حلق میں روح اٹک گئی, گرگرے کی کیفیت ہوگی, توبہ کرنا چاہے گا تو توبہ کا وقت بھی ختم ہو چکا ہوگا. بلکہ بعض لوگوں نے تو مرنے سے پہلے توبہ کی, قدرت نے منع کر دیا. کچھ لوگ اتنے پر امید ہے کہ خوف کا نشان بھی ان کے دلوں سے ختم ہے. اتنے پر امید ہونے کی اسلام نے اجازت نہیں دی ہے. بین الخوف و رجا کی کیفیت کا نام اسلام ہے, ایمان ہے. لیکن ہم نے تو اتنی امیدیں وابستہ. لوگ تو کہتے ہیں قیامت میں جو ہوگا دیکھا جائے گا. کیا ہوگا پہلے تیری سکرات کے وقت کا اندازہ تو کر. اگر یہ منزل اتنی آسان ہوتی تو صحابہ قبروں پہ جا کے روتے کیوں؟ سیدنا عثمان غنی, میں نے شروع میں جن کا ذکر کیا, جب قبر پر جاتے تھے تو اتنا روتے تھے کہ روتے روتے بے ہوش ہو جائے, ہوش کھو لیتے, بہت روتے. عثمان غنی. اور کون عثمان غنی؟ 2 بار جس نے جنت خریدی ہے نا جنت. سید العالمین نے انہیں ضمانت دی, بلکہ حضور علیہ السلام نے کسی کے بارے میں یہ نہیں کہا جو ان کے بارے میں کہا. یہ ان کی خصوصیات میں سے فرمایا آج کے بعد عثمان کچھ بھی کرے, یہ کچھ بھی کرے کہ ذرا اس کی کوئی تشریح کر کے بتا دے کہ کچھ بھی کرے. آقا فرماتے آج کے بعد عثمان کچھ بھی کرے وہ جنت ہی میں داخل ہوگا. بلکہ دوسرے مقام پر یہ بات آقا نے فرمائی, اس کو بھی ذرا ملاحظہ کریں. فرمایا آج کے بعد اگر عثمان کوئی عمل نہ بھی کرے, کوئی نیکی نہ بھی کرے, آج ہی کا عمل اس کے لیے کافی ہے اور وہ جنت میں چلا جائے. یعنی جن کو اتنے یقین کے ساتھ اس قدر ضمانتیں دی گئی, وہ عثمان غنی جب قبر پر جاتے تھے تو روتے روتے بے ہوش ہو جاتے. ہے ہمارے یہاں کسی کو اتنا اختیار کہ کوئی کسی کو جنت دے دے؟
اگر آپ اسی طرح ہوا میں باتیں کریں تو کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن حقیقت کچھ نہیں۔ یہ جو ہم بولتے ہیں نا، اس کو دیکھو تو جنت ملے گی اور اس کو دیکھو تو جنت، جن کو دکھا دکھا کے جنت بانٹ رہے ہو، کیا وہ بھی جنت میں جائیں گے؟ اس کی بھی کوئی گارنٹی ہے؟ یہ پھپکیوں کا دور ختم ہے، حقیقتوں کے دور میں قدم رکھو، خود فریبی کے دور سے نکلو۔ جن کو جنت یقینی تھی ان کی خشیت اور خوف کا عالم کیا تھا؟ تنگ رہ جاؤ۔ سیدنا امام حسن مجتبی جو صرف جنتی نہیں، جنتی جوانوں کا سردار، اور وہ بھی پیدائشی طور پہ جنتی جوانوں کا سردار، حرم میں پیشانی رکھ کر، حرم میں مطاف میں، آج کا مطاف نہیں، سنگ مرمر والا ٹھنڈا مطاف نہیں، اس دور کا مطاف جہاں کنکر ہے، پتھر ہے، تپتی ہوئی ریت ہے، مکے کی چلچلاتی ہوئی تاریخی دھوپ ہے، کہ اگر اس زمین پر اس وقت کوئی گوشت کا لوٹا ڈال دے تو وہ بھون کر کے کباب کی شکل اختیار کر جائے۔ ایسی چلچلاتی دھوپ میں امام حسن سر زمین پہ رکھ کر کہتے ہیں میری مغفرت کر دے، میری مغفرت کر دے۔ یہاں آ کر حقیقتوں میں ڈوب کر کے سوچو، کہاں وہ راتیں جو فیس بک کی گندگی میں ڈوبی ہوئی ہے اور پھر بھی غرور ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے۔ اس لیے کہ ہمیں تو کچھ لوگوں نے اتنا بے خوف کر ہی دیا، یار تجھے کیا ضرورت، میں لے جاؤں گا نا۔ میں پیران پیر کے بھی پیر کی بات کر رہا ہوں، ابھی پیران پیر کا ذکر نہیں ہو رہا ہے۔ ہم کس پر ناز کرتے ہیں؟ الحمدللہ میں قادری ہوں، اور واللہ مجھے ناز ہے، ناز نہیں مجھے فخر ہے کہ میں۔ ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔